دنیا میں انسانی زندگی مسلسل کبھی خوشی کبھی غم اس راستے پر چل کے اپنے دن پورے کرتی۔ لوگ حالانکہ ظاہری طور پر زیادہ عرصہ عافیت میں راحت اور خوشی میں گزارتے مگر ان کا حافظہ، ان کا خوف، ان کی خواہشیں اور خود ساختہ معیار زندگی بعض اوقات انسان کو خوشیاں بھلا دیتا ہے اور غموں کا غلبہ، پریشانیوں کا غلبہ، خوف اور انجانے خطرات وہ ہر وقت اس کے سر پر منڈلاتے رہتے اور وہ یہی سوچتا ہے کہ شاید ہماری زندگی میں خوشیوں کا آنا ممکن نہیں ہے، شاید وہ اس طرح خوش رہنا چاہتا ہے جس طرح اس نے تصورات میں کچھ دیکھا ہے۔ زمینی حقائق کیا ہیں، اللہ کا نظام کیا ہے، تقدیر کیا ہے، اس کی اپنی غلطیوں کے نتائج کیا ہیں، حاسدین کے حسد کا اثر کیا ہے، دشمنوں کی دشمنیوں کے نتائج کیا ہیں۔ جب ہم یہ ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں تو پھر ہم ایک غیر فطری، غیر حقیقی زندگی کی خواہش کرتے ہیں، اور وہ جب ہمارے معیار کے مطابق ہوتی نہیں تو پھر بعض لوگ مایوس ہو کے اس دنیا سے خود ہی رخصتی کا راستہ بذریعہ خودکشی تلاش کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے مسائل کا حل ہے، جو کہ ہے نہیں۔ اس بنیاد پر کہ زندگی میں مختلف قسم کی پریشانیاں آتی رہتی، ان پریشانیوں میں حل کیا ہے؟ وہ کسی ایک قسم کی پریشانیاں نہیں ہوتی۔ آپ اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو کچھ چیزیں ایسی نظر آئیں گی جو تسلیم کیے بغیر گزارا نہیں۔ مثلا ہماری زندگی میں کچھ پریشانیاں ایسی ہیں جن کا تعلق ہمارے جرائم سے ہے، ہماری غلطیوں سے ہے، ہمارے گناہوں سے ہے، ہماری کوتاہیوں کے ساتھ۔ وہ ہم کسی دوسرے کے ذمہ ڈال نہیں سکتے، اور اس کا رد عمل رب کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے جب ہمیں پہنچتا ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں، لیکن اس کی ذمہ داری ہمارے اپنے سر آتی، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ اس کی وضاحت کی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ جو آپ کو پانیوں میں، خشکیوں میں فساد نظر آتا ہے، شر نظر آتا ہے، یہ انسانوں کے اپنے کیے گئے اعمال ہے، یہ ان کی اپنی پلاننگز کا حصہ ہے، یہ ان کی اپنی کرتوتوں کا رنگ ہے، جس کی وجہ سے امن کی بجائے فساد نظر آ رہا ہے۔ ہماری زندگی میں بے شمار غم ایسے ہیں جن کا کوئی دوسرا ذمہ دار ہے ہی نہیں۔ وہ ہماری غلطی ہے کہ ہم ان کا ذمہ دار کسی دوسرے کو ٹھہرائیں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ ہماری بے شمار خرابیوں، پریشانیوں کا ذمہ ہمیں اپنے سر لینا چاہیے، اور یہ ہماری زندگی کو ڈسٹرب کرنے والی جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک رخ ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی کے کچھ مسائل تقدیر سے جڑے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں چیک کریں گے، تمہارا امتحان لیں گے، خوف کے ذریعے تمہیں کچھ چیزوں کے گم ہو جانے کا خوف، چھین جانے کا خوف، آنے والے حالات کا خوف، اپنی کمی کوتاہی کے انکشاف کا خوف، دشمن کا خوف۔ ایک کیٹیگری تمہارے چیک کرنے کی جو تقدیر میں طے ہے وہ خوف ہے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ اور ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک کے ساتھ، معاشی پریشانیوں کے ساتھ، اور ہم تمہیں آزمائیں گے جانوں کے نقصان سے بھی، اموال کے نقصان سے بھی۔ یہ تقدیر کا حصہ ہے۔
اس سے کوئی بندہ فرار نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی زندگی کا وہ حقیقی کردار ہے جس کے ہم پابند ہیں۔ اس سے بچا کوئی نہیں، نہ کوئی نیک بچا ہے نہ کوئی برا بچا ہے۔ جب نبی نہیں بچے، اس امتحان میں پڑے بغیر عام بندہ کس طرح اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنے کی سوچ رکھ سکتا ہے، جو کہ غیر فطری ایک یہ چیز۔ پھر ایک اور مسئلہ ہے، دنیا میں انسانی معاشرے میں بعض لوگ صلاحیت والے ہوتے، کسی بھی شکل میں کوئی اسپیشل چیز اللہ نے ان کو عطا کی ہوتی، اس کے حاسدین ہوتے جو فطری طور پر اس کا رد عمل دیتے۔ کئی لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ویسے ہی جیلسی فیل کرتے رہتے۔ حاسدین بعض اوقات ایسا رد عمل دیتے، اس میں بھی معاشرہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کئی دعائیں ایسی ہیں جن میں یہ تاثر دیا گیا کہ اے اللہ، میں حاسدین کے حسد کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ گویا یہ بھی انسانی معاشرے کو ڈسٹرب کرنے والا ایک فیکٹر ہے کہ وہ طبقہ جو کسی کی صلاحیت یا نعمت سے حسد محسوس کرتا ہے، وہ پھر کوئی نہ کوئی رد عمل دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسے لوگ جادو کر جاتے ہیں، بعض اوقات ایسے لوگ قتل تک کر دیتے ہیں، بعض اوقات ایسے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جس سے میں حسد کر رہا ہوں وہ میری کوششوں کے ساتھ اس نعمت سے محروم ہو جائے، پھر جو اس سے ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ پھر ہماری زندگی میں کوئی معاشرتی غم ہے، کوئی معاشی غم ہے، یہ سارا کچھ ہماری زندگی میں چلتا ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ کئی اینگل سے انسان اپنے آپ کو ایک موڑ پر آ کے بے بس سمجھتا ہے کہ بس میں یہاں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ جو انسان کی بے بسی ہے، یہ انسان کی خوبی ہے۔ کس لحاظ سے؟ کیونکہ اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے کہ اس نے ایک لیول پر آ کے تسلیم کرنا ہے کہ اس سے آگے میرے بس میں کچھ نہیں ہے۔ اور اگر بندہ یہ تسلیم نہ کرے تو جس طرف میں لے کے جانا چاہتا ہوں، جو ہمارا موضوع ہے آج کا، پھر بندہ اس طرف توجہ نہیں کرتا، اور وہ ہے دعا، تصور دعا، عقیدہ دعا، اللہ سے مانگنا ضرورتیں پوری کروانے کے لیے، مشکلات سے نکلنے کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، مستقبل کے نقصانات سے بچنے کے لیے، غم اور ہم سے بچنے کے لیے، ہر طرح کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے وہ جو تصور ہے دعا کا، بندہ اکثر اس وقت تک اس چیز کی طرف، اس ہتھیار کو استعمال کرنے کی طرف نہیں جاتا جب تک وہ کہیں قابو نہ آ جائے، پھنس نہ جائے، اور وہ اس کا اندر تسلیم نہ کر لے کیا میرے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، کیونکہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مشکل میں اللہ اس کی دعا کو جلدی سن لے، قبول کر لے، اس کو چاہیے جب اس کی زندگی میں خوشحالی ہو، آسانیاں ہوں، راحت ہو، اس وقت بھی وہ اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کرے۔ کیونکہ جب بندہ پھنس جاتا ہے نا، پھر کسی مسلمان کا یاد کرنا کوئی بہت بڑا کمال نہیں، پھر تو وہ بھی یاد کرتے تھے جو بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے۔ وہ مکہ کے بت پرست، وہ بھی جب قابو آتے تھے نا، پھر کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ اب کوئی نہیں، اور جب کشتیاں کنارے لگ جاتی تھی پھر وہی 2 نمبری چلتی تھی۔ تو یہ تو کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم جب پھنس جائیں پھر ہم دعائیں کریں اور کروائیں، اور جب حالات نارمل ہوں تو پھر ہم کہیں کہ شاید اب دعاؤں کی ضرورت نہیں، جو کہ سوسائٹی میں چلتا ہے۔ جب تک ہمارا مریض ریکور ہو رہا ہے، پیچھے سے فون کرنے والے پوچھ رہے ہیں، سناؤ کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، حال تو بہرحال ٹھیک ہے، بہرحال میں بھی پورا زور لایا، جنہ مال خرچ ہوتا کر دینا، وڈے تو وڈا، مہنگے تو مہنگا ہسپتال، میں پھر کوئی تھان چھڈی نہیں۔ اس ٹائم جڑے ہسپتال ہیں نا، اس تو اگے سہولت والی تھان ہی کوئی نہیں، تو روپیہ بھی میں کھلا ہی روڑ دیتا ہے۔ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو ریکور ہو رہا ہے نا مریض، اس میں ساری کرامت میری ہے، میرے مال کی ہے، میری کارکردگی ہے، یہ میری سکل ہے اور میری صلاحیت ہے کہ میں کہاں لے کے آ گیا ہوں۔ اب یہ دعاؤں کی طرف اس طرح نہیں جا رہا، لیکن جو ہی ڈاکٹر کہیں گے
लै जाओ जिन्नी खिदमत हो सकती कर लो। फिर पूछे फ़ोन करके क्या हाल है, बस दुआ करो, तो डॉक्टर ने जवाब दे छड़िया। जदों डॉक्टर ने जवाब देना हुण उत्ते कुंडी खड़काओ कि भाई साडा कोई मसला हल हो सकता है। ये सोसाइटी है, ये मुआशरा है कि जब इंसान जवाब देते हैं फिर बंदा कहता है कि अल्लाह तेरे अलावा कोई नहीं। और मेरे भाई जब बंदे जवाब ना भी दें उस वक्त भी अल्लाह के सहारे जैसा कोई सहारा नहीं। लेकिन अफसोस की बात है, पता नहीं ये ईमान का लेवल कम होता है तब, या मुआशरा या तरबियत, ये चीज़ें हैं जो खुशहाली में हमें रब से जोड़ने की बजाय दूरियां पैदा करती। एक ये भी अजीबोगरीब रंग है कि दुनिया की बहुत बड़ी तादाद खुशहाली में अल्लाह ताला को भूल जाती, और वो लोग बड़े ही अच्छे हैं, आला ईमान के लोग हैं जो खुशहाली में अल्लाह को याद रखते। ये थोड़े ईमान वाले नहीं, ये बड़े ज़बरदस्त ईमान वाले लोग हैं जो खुशहाली में, राहत में अल्लाह को याद रखते। लेकिन मुआशरे की अक्सरियत जब काबू आती है फिर अल्लाह को याद करती भी है, दूसरों को भी कहती तुसी भी ज़रा रब नूं याद करवा दो मेरे वालों कह के, फिर कहती है। इनकार नहीं करना चाहिए, करवाना चाहिए, लेकिन हम हर वक्त अपने रब के मोहताज हैं। क्या ही बेहतर हो कि ज़रूरतें चल रही हैं, रूटीन लाइफ है, फिर भी हमें अपने रब से मांगने वाला काम रोकना नहीं चाहिए। तो ये चंद मैंने एंगल बताए हैं जो हकीकत पर मबनी, एक हमारे अपने गुनाहों के नताइज जो हमारी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करते हैं। हर बंदा जब अपना जायज़ा लेगा तो उसको पता चलेगा कि हमारी ज़िंदगी की डिस्टर्बेंस का जो गालिब हिस्सा है उसकी वजह हम खुद हैं, कोई दूसरा नहीं। दूसरी चीज़ मैंने बता दी कि तकदीर एक ऐसा फैक्टर है कि ये भी इंसानी ज़िंदगी को जांचने के नाम पर आजमाइशों के अंदर बंदे को दाखिल करने का एक प्रोसेस है, और इससे भी कोई बंदा राह फरार हासिल नहीं कर सकता। फिर सोसाइटी है उसकी तरफ से भी कुछ आता है। ऐसे हालात में जब आप किसी भी मसले में नाकामी महसूस कर रहे हैं कि हल कोई नहीं, फिर हमारे ज़िम्मे क्या है, वो चीज़ समझने से ताल्लुक़ रखती। मैं चूँकि दुआ पर बात करने लगा हूँ, लेकिन दुआ पर बात करने से पहले जो चीज़ इसके साथ जुड़ी है उसको समझना भी बड़ा ज़रूरी। वो क्या है? आप किसी भी काम में कामयाबी चाहते, इसके दर्जनों चैनल या तरीके या टेक्निक्स की मैं बात नहीं करूँगा, जो चंद एक बड़ी बुनियादी दुआ के साथ जुड़ी, अगर आप उन चीज़ों का भी इस्तेमाल करेंगे तो फिर दुआ करेंगे तो उसके नताइज ही और अगर आप ये समझें कि मैंने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ दुआ करनी है, तो ये दुआ के समझने का दुरुस्त तसव्वुर नहीं, ये दुआ के मुतल्लिक़ हमारी सही अप्रोच नहीं, हम किसी गलती पर खड़े। वो क्या है? जब हम महसूस करें कि हम कामयाबी की तरफ जाना चाहते, तो सबसे पहली चीज़ ये है, क्या हमारी सिमत दुरुस्त है? जिस सिमत हम सफ़र करने लगे हैं, जो कदम हम उठाने लगे, क्या हमारी डायरेक्शन दुरुस्त है? अगर हमारी सिमत ही दुरुस्त नहीं, हमारा हर उठने वाला कदम हमें नाकामी के करीब करेगा, कामयाबी के करीब नहीं करेगा। पहली चीज़ समझने वाली, आप देखते सूरत अल-फातिहा में हमें पहले 3-4 आयात में अल्लाह की तारीफ़ के फौरी बाद जब पहला ये सवाल करवाया जा रहा है कि इय्याका नअबुद, चूँकि हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं तो हमारी ज़रूरत क्या है, व इय्याका नस्तईन, हमें आपकी मदद चाहिए। चूँकि हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। किस काम में? सबसे पहली चीज़ें क्या आ रही हैं? इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम। हम ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं, हम कदम उठाना चाहते हैं, हम किसी मंजिल की तलाश में हैं, रास्ते बहुत ज़्यादा हैं, हमें उस रास्ते पर चढ़ाना, चलाना, दिखाना जो सीधा है,
اور کن لوگوں کا راستہ ہے؟ وہ تیرے نبیوں کا راستہ ہے، وہ نبی کی ٹیم کا راستہ ہے، وہ صالحین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ راستے بے شمار ہیں۔ اے ہمارے رب، سب سے پہلی مدد جو تیری ہمیں ضرورت ہے، اس مدد کا جو ٹریک ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ 70-80 سال ہم سفر کریں اور اینڈ میں ہمیں پتہ چلے کہ ہماری منزل دیکھنا تو دور کی بات، ہم تو 70 سال کا سفر کر کے منزلوں سے دور ہو گئے، کیونکہ جس بس میں ہم بیٹھے ہیں وہ بس ہماری منزل کی تھی نہیں۔ ہم نے سائن بورڈ ہی نہیں دیکھا، ہم تو ایسے ہی چلتی گاڑی دیکھ کے بیٹھ گئے۔ سب سے پہلی مدد یہ کہ درست سمت، اور جب آپ کی سمت درست ہے پھر 10 کی سپیڈ پر چلو، 120 کی سپیڈ پر چلو، انشاءاللہ پھر آپ منزل کے قریب ہی جاؤ گے۔ لیکن جب سمت درست نہیں، پھر سوچ لینا اگلے نتائج بھی درست نہیں۔ پھر ایک اور چیز ہے جو ہمارے بس کی ہے، الیس للانسان الا ما سعی، جد و جہد زندگی میں ہر بندے کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے محنت کی، جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ ایک بندہ محنت کرے نا اور سوچے کہ منزلیں چل کے اس کے گھر آئیں، چل کے مصیبتیں تو آ سکتی ہیں، منزلیں نہیں آتی، بربادیاں چل کے آتی ہیں، خوشحالیوں کے پاس چل کے جانا پڑتا ہے۔ کامیاب لوگ چل کے گئے ہیں، کامیابیاں ان کی طرف چل کے کبھی نہیں آئی۔ کوشش کرنا کتنی؟ مستطعتم، جتنی ہماری استطاعت۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم۔ اللہ کہتا ہے تمہیں مسائل درپیش ہے نا، 3 طرح کے دشمنوں سے تمہارا واسطہ پڑ رہا ہے۔ ایک وہ جو تمہارے رب کے دشمن ہیں، ایک وہ جو تمہارے دشمن ہیں، اور ایک وہ جو تمہارے دشمن ہیں لیکن اللہ کے علاوہ تم نہیں ان کو جانتے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، جتنا تمہارا بس چلتا ہے عسکری تیاری تم کر لو، اور استطاعت کے بعد جہاں تمہاری بس ہو جائے پھر اگلا کام ہمارا ہے۔ جہاں تمہاری بس ہو جاتی ہے ہم وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، ہم اس کا نتیجہ دیں گے، ہم ان تینوں قسم کے دشمنوں کو پریشرائز کریں گے، لیکن تمہارا کام کیا ہے؟ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، جتنی تمہاری استطاعت ہے، کیپیسٹی ہے، اس کے مطابق تم کام کرو۔ یہ کوشش کرنا منزلوں کے حصول کے لیے ہماری ذمہ داری۔ پھر ایک اور چیز ہے اسباب کا استعمال کرنا۔ اسباب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سمجھ دینے کے لیے ایک مثال دی۔ آپ تشریف فرما تھے، ایک بندہ آپ سے ملنے کے لیے آیا، تو آپ نے پوچھا سواری کدھر ہے؟ کہتا اللہ کے توکل پر چھوڑ دی۔ آپ نے فرمایا یہ توکل کا طریقہ درست نہیں ہے، پہلے اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھو، اس کو رسی سے کسی کے ساتھ باندھ دو، اور اس کے بعد پھر توکل کرو کہ اللہ کرے رسی ٹوٹے نہ، پھر توکل کرو۔ لیکن کھلا چھوڑ کے کہو کہ اللہ کے توکل پر چھوڑا، میں کہہ رہا ہوں یہ توکل کی درست ڈیفینیشن نہیں ہے۔ اسباب کا استعمال کرنا، جو میسر ہے اس کا استعمال کرنا، اس کے بعد توکل کرنا، یہ دعا کی قبولیت کا پروسیس ہے۔ آپ کوئی چیز استعمال نہ کریں، نہ آپ محنت کریں، نہ جو آپ کے پاس ہے اس کو انویسٹ کریں، تو پھر کہیں کہ بھائی صرف دعا سے مسئلہ حل ہو، تو ہم دعا کو صحیح سمجھیں نہیں۔ پھر ایک اور چیز ہے، وہ ہے کہ پر امید رہنا۔ پر امید رہنا، مایوس لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جلد باز لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کون ہے یہ جلد باز؟ کون ہے یہ مایوس لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو جد و جہد کرنا ترک کر دیتے۔ جو بندہ مایوس ہوتا ہے وہ دعا بھی ٹوٹے دل سے کرتا ہے اور جد و جہد ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے نظر آ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہونا۔ یہ جو اس کا ذہن ہے نا کہ کچھ نہیں ہونا، یہ سوچ اس کو جد و جہد ترک کرنے پر مجبور کرتی، اور جس بندے نے جد و جہد ترک کر دی پھر صرف دعاؤں کے ساتھ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ ہمیں اپنے نبی سے مل رہا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات جس قدر بھی پریشانی والے ہوتے، آپ اپنے مشن کو کامیابی کی طرف لے جاتے ہوئے کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں۔ بڑی سے بڑی پریشانیاں آ گئی، آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف یہ کنڈیشن ہے کہ غزوہ احزاب میں 10,000 مکی لشکر نے گھیرا کیا ہوا ہے، 20-25 دن گزر گئے، موسم شدید سردی کا ہے، پیٹ پر پتھر باندھ کے بیلنس اپنے جسموں کا قائم رکھا ہوا ہے، کھڑا نہیں ہوا جا رہا، خوف کی وہ حالت ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں یاد کرو وہ حالات جب تمہارے کلیجے تمہاری حلق کو آ گئے تھے اور تم اللہ کے متعلق بدگمانیاں کرنے لگ گئے تھے۔ ایسے خوفناک حالات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چٹان کو توڑ رہے ہیں تو اللہ اپنے نبی کو خوشخبریاں دے رہا ہے، نبی آگے پبلک کو دے رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر پر 7 ضرب مار رہے ہیں، 7 کہہ رہے ہیں خوش ہو جاؤ، مجھے یمن کی فتح دے دی گئی ہے، مجھے شام کے محلات دکھا دیے گئے ہیں، مجھے فلاں علاقے کی فتح کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے۔ کس وقت؟ جب یہ منظر ہے کہ کچھ دیکھنے میں سمجھ نہیں آ رہا، جب آپ پر امید ہیں آپ جد و جہد ترک نہیں کریں گے، آپ میدان نہیں چھوڑیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جو محنت کرتا جاتا ہے پھر اللہ اپنے وعدے کے مطابق اس کے راستے بھی ہموار کرتا جاتا ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے صبر، یہ بھی منزلوں کے حصول کے لیے بڑا ضروری۔ ہم اس وقت بڑے عجیب مخمصے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ادھر دعا کی اور ادھر ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور سونی دعا کی تھی یہ لبا لبا لے کچھ بھی نہیں۔ یہ ہماری کنڈیشن ہے، بڑے لوگوں نے کیا ہے، بڑے تھاواں تو دعا کروائیے، ہم کو اپنے ذہن میں کوئی ٹائم فریم رکھتے ہیں، ٹائم فریم وہ الگ بات ہے کہ گھر والوں کو جب کہیں نا کہ بھائی انڈا ابل گیا ہے، کہتے ہیں ذرا گھڑی ویکھو ہاں تو 7 منٹ لگنے نے، صبر کرو، تو جب نہیں صبر ہوں تو کچا ہی پی جاؤ۔ کیوں؟ صبر والے کو تو وہ کنڈیشن مل جائے گی جو وہ سوچتا ہے، بے صبری ہے تو پی لو کچا۔ ہر چیز میں وقت اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ زمین و آسمان لمحے میں بنا سکتا تھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے آرڈر کی جو تنفیذ کی ٹائمنگ ہے کہ جب میں کوئی کام کہتا ہوں تو کتنا وقت لگتا ہے، اللہ فرماتا ہے کلمح البصر، جتنا آنکھ کھول کے بند کرنے میں یا بند آنکھ کو کھولنے میں وقت لگتا ہے، بس پلک جھپنے میں جتنا وقت لگتا ہے، میں جو فیصلہ بھی کروں اس کے نافذ اور مکمل ہونے میں اتنا ہی وقت لگتا ہے۔ تو اس رب نے زمین و آسمان بنانے کے لیے 6 دن کا استعمال کیا، 6 دن لگے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی لیبر کا مسئلہ تھا، کوئی پروسیس تھا، کوئی پرابلم تھی، نہیں، ایک نظام ہے فطرت کا۔ قرآن مجید اللہ چاہتے تو 1 دن میں نازل کر دیتے، کیا مسئلہ تھا، لیکن 23 سال لگائے۔ اللہ چاہتے تو 13 سال مکے کے جو تکلیفوں والے تھے منزلیں اپنے نبی کو دے دیتے کہ بہت ہو گیا، لیکن نہیں، مکے کے 13 سال مشقتوں میں گزرے اور مدینے کے 10 سال فتوحات میں گزرے۔ نظام ہے اللہ کا میرے بھائی، اس لیے یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، ہر منزل کے حصول میں وقت لگتا ہے اور یہ صبر کے ساتھ طے ہوگا تو منزلیں ملتی ہیں۔ بے صبری کے ساتھ وقت سے پہلے یہ ہم لوگ بھی عجیب و غریب سوچ رکھتے ہیں، اس وجہ سے بھی ہم پریشان رہتے ہیں۔ اگر یہ سوچ بن جائے کہ ہر فیصلے کا اللہ نے ایک وقت طے کیا، جس طرح موت کا فیصلہ ہے، کسی کی پیدائش کا فیصلہ ہے، اللہ کا نظام ہے، تو جب ہم اللہ کے فیصلوں سے راضی رہیں گے تو ریلیکس رہیں گے، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے۔ اور ایک اور چیز ہے وہ بڑی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، یہ سارے مرحلوں کے بعد پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم دعا کریں، پھر ہم پر واجب ہے کہ یہ ساری چیزوں کو استعمال کر کے، رویے بھی درست پیش کر کے، اسباب بھی استعمال کر کے، محنت بھی پوری کر کے، پھر ہم اپنے رب سے دعا کریں۔ اور دعا نہ کرنا تکبر میں شمار ہوتا ہے، دعا کرنا عاجزی اور عبادت ہے۔ پھر ہمیں اس جگہ پر کیا کرنا ہے، یہ ہے وہ بڑا حساس مسئلہ جس میں ہمارے ہاں کئی قسم کے موقف پائے جاتے،
اور پھر ہم جو پریشان ہوتے ہیں اس میں ہماری ناسمجھی یا کم علمی اور بعض اوقات جہالت اور شرک ہماری ناکامیوں کا سبب بنتا ہے۔ وہ کیا چیزیں؟ ایک چیز تو یہ سمجھنی چاہیے کہ دعا عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، اور ہم کہہ چکے ہیں کہ عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔ جب ہم یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ دعا عبادت ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو چیز عبادت ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لائق نہیں ہے، کسی دوسرے کے لیے عبادت کو ہم منعقد کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ حدیث کہہ رہی ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ ایک حدیث میں کہا گیا دعا عبادت کا مغز ہے، ملخص ہے، مکھن ہے، اس کی کریم ہے۔ یہ جب سمجھ لیں کہ یہ عبادت ہے اور عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کو منعقد نہیں کر سکتے، پھر انشاءاللہ ہم صحیح سمت میں چل رہے۔ ایک چیز یہ، دوسرا یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء۔ معاشرے کی پرابلم، ہماری غلطیاں یا تقدیر کے فیصلے، جو کچھ بھی ہمیں ڈسٹرب کرنے والا ہے، سب چیزوں سے تحفظ مل سکتا ہے اگر ہم دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ معاشرے کو بھی کنٹرول کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے شر کا سائیڈ افیکٹ بھی ہم تک پہنچنے سے روک دے گا، اور جو تقدیر میں لکھا ہے اللہ اس کو بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ کیا کہتے ہیں ہم جب ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اس میں ایک جملہ بولتے ہیں، بڑا معروف جملہ ہے، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، اے ہمارے رب، ہمارے متعلق تیرا وہ فیصلہ تیرا ہے، لیکن کون سا فیصلہ ہے جس میں ہمارے لیے تکلیف ہے، آزمائش ہے، شر ہے، اے ہمارے رب ہمیں اس سے محفوظ کر دے۔ اور ساتھ آگے بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے میرا عقیدہ ہے انکا تقضی ولا یقضی علیک، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے عقیدے کے مطابق فیصلے آپ ہی کرتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی دوسری ہستی فیصلے مسلط کرنے والی ہے ہی نہیں ہے۔ چونکہ یہ میرا عقیدہ ہے کہ فیصلے آپ کرتے ہیں، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ مہربانی کر کے یہ فیصلہ تبدیل کر دیں جو میرے لیے مستقبل میں پریشانی کا ہے، مجھے اس شر سے بچا لے۔ انہ لا یذل من ولیت ولا یعز من عادیت، تیرے بندے کا، تیرے غلام کا یہ عقیدہ ہے، جس سے تو محبت کرے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جس سے تو دشمنی کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ یہ اس عقیدے کے ساتھ جب ہم اپنے رب کو کہتے ہیں نا کہ ہمیں آنے والے مرحلوں میں مشکلوں سے بچا لے، تو یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب مان جاتا ہے تو کیے گئے فیصلے بھی اللہ خود تبدیل کر کے اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے، کرتا ہے۔ اس لیے تو دعاؤں کا تصور ہے کہ آپ منت کریں، آپ رب کے سامنے جھکیں، آپ اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، اس کو راضی کریں، تو آنے والی زندگی کو آسان کر لیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ دنیا میں بدماشی ہو، شر پھیلایا جائے، ظلم کیا جائے، معاشرے کو برباد کیا جائے اور ہمیں پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو، اللہ کہتا ہے یہ میرا نظام نہیں ہے، میں نے تو پھر پوچھنا ہی پوچھنا ہے۔ اگر معافی مانگ لو گے، دعائیں کر لو گے، بچتیں ہو جائیں گی، نہیں معافیاں مانگو گے، نہیں اصلاح کرو گے، عین ممکن ہے یہیں رگڑے میں آ جاؤ، یہاں نہیں تو آگے قابو آ جاؤ۔ اس لیے تمہاری ذمہ داری ہے اپنی غلطیوں کا اعتراف، اصلاح، معاشرے سے معافیاں مانگنا، معاشرے کو معاف کرنا، تاکہ جس طرح ڈسٹرب کیا ہے اسی طرح اس کو دوبارہ تعمیر بھی کرو۔ جب اصلاح کرو گے، رجوع کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ریلیکس کر دے گا، تمہاری باتیں مان جائے گا۔ اس میں پھر ایک چیز یہ ہے، پھر اگلی چیز میں یہ آ جاتی ہے کہ ہم نے دعائیں کرنی کیسے۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے باڈی لینگویج، یہ بڑی خطرناک قسم کی لینگویج ہے۔ یہ بندے بولتے نہیں لیکن دنیا پڑھ لیتی، بندہ خاموش ہوتا ہے، اس کی زبان بند ہے، سوسائٹی پڑھ رہی ہے، چہرہ دیکھ کے کہہ رہی ہیں
خیر لڑکے آئے ہو وہ تو نہیں بولا. خیر اج تے گلاں تے بڑی لالیاں آئیاں نے, ہاسے ڈول ڈول پینڈے نے, کی کر کے آئے ہو, کیا مل گیا ہے, کتے چلے ہو, منہ کیوں لٹکایا ہے, کوئی نقصان ہو گیا؟ بندہ تو چپ ہے لیکن اس کی باڈی بول رہی ہے اور پڑھنے والے ماہرین پڑھ رہے ہیں. جب ہماری ضرورتیں ہیں نا, ہم جب کسی بندے کے پاس پہنچتے ہیں تو ہمارا چہرہ دیکھ کے اگلا سمجھ آتا ہے یہ کسی کام میں آیا ہے. یہ ہے باڈی لینگویج کہ ہم جب اس کے پاس جائیں تو وہ ہمیں دیکھ کے پہچان جائے کہ یہ کسی ضرورت کے تحت آیا ہے. اگر انسانوں کو منوانے کے لیے, نرم کرنے کے لیے بغیر بولے باڈی لینگویج سے قائل کیا جا سکتا ہے تو پھر رب کے سامنے بھی دعا کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے, ایک فقیر کی, محتاج کی جو باڈی لینگویج ہے وہ پھر متکبروں والی, وہ عدم دلچسپی والی نہیں ہونی چاہیے. پھر اس کا چہرہ, اس کی آنکھیں, اس کے لہجے, اس کے الفاظ, ایک ایک چیز سے اس کا سوال, اس کی کمزوری, اس کی محتاجی چھلک چھلک پڑے اور رب دلوں کی جاننے والا وہ پہلے ہی سمجھ جائے کہ اس کی مسئلے کیا ہیں, اور اس کی زبان سے جب لفظ نکلے اور ساتھ اس کی آنکھوں سے بھیگے ہوئے قطرات والے رخسار وہ ساتھ جڑ جائیں. اللہ اس طرح کے کپکپاتے جسموں کی دعاؤں کو پھر رد نہیں کرتا, پھر رد نہیں کرتا. یہ ضرورتیں ہیں کہ ایک فقیر بن کے رب کے سامنے پیش. دیکھتے ہیں نا ایک منظر, ہم حج کے موقع پر ہماری ریہرسل کروائی گئی, 2 کپڑے دیے گئے کہ بس زیادہ یہاں ڈیکوریشن کی کوئی ضرورتیں نہیں ہیں, خوشبوؤں کے چکروں میں نہ پڑنا, میک اپ کے چکروں میں نہ پڑنا, اپنے آپ کو فیشن کے مصیبتوں میں نہ ڈالنا, بس یہ 2 کپڑے ہیں سیدھے سیدھے باندھ کے آ جاؤ, یہ پوائنٹ ہے. یہاں آ کے رب کے سامنے سر سجدوں میں رکھ دو, رب تمہاری باتوں کو قبول کرے گا. فقیر ہو نا تو فقیر بنو, اوقات میں رہو, باڈی بھی تمہاری سجدے میں ہو, تمہارا لہجہ بھی کنٹرول میں ہو, تمہارے جسموں پر رب کا خوف بھی ہو, رب کو تم اپنا حاجت روا تسلیم بھی کرو, اور اس کے بعد کہو کہ تیرے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے, کوئی نجات کی جگہ نہیں ہے, تو پھر تمہارا رب تمہیں ناکام نہیں لوٹائے گا. اصول ہے باڈی لینگویج. دوسری چیز, اپنے گناہوں کا اعتراف. جو بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے گویا وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم گناہوں پر گناہ بھی کریں, پھر اکڑ میں رب سے دعا کریں کہ میں اپنی خرابیوں پر بھی کھڑا ہوں, کوئی گناہ کی معافی نہیں مانگنی, کوئی اعتراف نہیں, کوئی شرمندگی نہیں, کوئی نہ کرنے کا عزم نہیں, لیکن میرا مسئلہ حل کرو. اس طرح نہیں چلتا. دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے رب سے معافیاں مانگنا اور اپنے گناہ کا اعتراف کرنا, یہ دعاؤں کی قبولیت میں بڑا شاندار قسم کا معاون ثابت ہو سکتا ہے. کیا کہہ رہے تھے ہمارے باپ؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سب سے پہلے اپنی غلطی کا اعتراف ہے. اے ہمارے رب, آپ کی طرف سے کوئی مس مینجمنٹ نہیں ہوئی, ظلم ہم نے کیا, غلطی ہم سے ہوئی, اور اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا, اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو پھر ہم فیل ہو جائیں. تیرے علاوہ ہمیں کوئی پاس کرنے والا نہیں, تیرے علاوہ دوسرا جنتوں میں داخل کرنے والا نہیں, تیرے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں. اے رب, یہ کیس تیرے پاس ہے, تیرے علاوہ ہمارا کوئی دوسرا چینل نہیں ہے. دوسرا نبی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے ہمارے رب, آپ غلطیوں سے پاک ہیں, غلطی مجھ سے ہوئی, مجھ سے غلطی ہوئی. یہ رویہ ہوگا تو دعاؤں کی قبولیت کا راستہ بڑا ہموار ہوگا کہ میں اپنی غلطیوں کو مانوں. سید الاستغفار میں بندہ کیا کہتا ہے؟ ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی. یا اللہ, میں اپنے اوپر تیری نعمتوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں, مہربانی کر کے مجھے معاف کر دیں. یہ اعترافات. پھر ایک اور چیز ہے, وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ جو دعائیں بغیر درود کے کی جاتی ہیں وہ معلق رہتی ہیں,
اور ایک صحابی نے کہا میں اپنی دعا میں درود کا کتنا حصہ کر لوں؟ چوتھا حصہ کر لوں؟ آپ نے کہا اس سے زیادہ کر لوں۔ کہتے ہیں 50-50 کر لوں؟ آپ نے کہا اس سے بھی زیادہ۔ وہ کہتا ہے اگر میں صرف درود ہی پڑھوں؟ آپ نے کہا درود ہی پڑھو تو پھر بھی تمہاری ساری ضرورتیں اللہ پوری کر دے گی۔ کیوں؟ درود ایک دفعہ پڑھنا ہے، 10 رحمتیں نازل ہونی ہیں۔ جب رحمتیں نازل ہونی ہیں تو مسئلہ ہی حل ہونے ہیں، اور کیا ہونا ہے؟ آپ کے 10 گناہ معاف ہونے ہیں۔ جب گناہ معاف ہونے ہیں تو رب کی رضامندی نظر آ رہی ہے۔ تو میرے بھائی جب 10 درجات بلند ہوں، 10 گناہ معاف ہوں، 10 رحمتیں نازل ہوں تو انڈائریکٹ ہمارے سارے مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ تو دعاؤں کے اندر درود شریف کا استعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنا، یہ دعاؤں کو سپیڈ دینے کے لیے بوسٹر ہے، یہ دعا کے لیے جو تیزی کے ساتھ رب کی طرف جانے والی اور قبولیت کا شرف حاصل کرنے والی۔ پھر ایک اور چیز ہے، اس میں ہمارے معاشرے میں غلطی لگی، وہ ہے وسیلہ، کہ دعا میں وسیلہ استعمال کریں۔ بالکل حق ہے کہ وسیلہ استعمال کریں، مگر کس کا؟ وہ بھی قرآن و حدیث ہی بتائے گا، ہم خود تو وسیلہ نہ بنائیں۔ آپ 2 طبقات کو پڑھیں۔ ایک طبقہ ہے انبیاء کا علیہم السلام، تمام نبیوں کو پڑھیں، انہوں نے بڑی دعائیں کی، مگر تمام نبیوں نے رب سے جو دعائیں کی اس میں کیا وسیلے کے لیے استعمال ہوا، یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، میں یہاں مینشن کروں۔ دوسری چیز، صحابہ کی جماعت، آئیڈیل لوگ جو رب کو راضی کر چکے، جو نبی کے ہاتھوں جنتوں کے سرٹیفکیٹ لے چکے، ان کو بھی پڑھیں کہ صحابہ نے دعاؤں کو کرنے میں جو وسیلے کا تصور پیش کیا وہ کیا ہے۔ تو قرآن و حدیث نے اس میں بڑی سادہ سی وضاحت کی کہ وسیلے کے لیے بنیادی طور پر 2 چیزیں، ایک ہے اللہ کے نام، یہ قرآن و حدیث اس کی وضاحت، اللہ کے نام، مثلا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ مجھے معافی چاہیے نا، تو اس کی دلیل یہ ہے چونکہ آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے، اپنے بندے کو معاف کر دیں، چاہیے معافی، لیکن رب کی صفت، اس کا نام کہ یہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اس کا ریفرنس دیں اور اپنی ضرورت آگے رکھیں۔ یا اللہ مجھے رزق چاہیے، کیوں؟ واللہ خیر الرازقین، اللہ تیرے جیسا تو کوئی رزق دینے والا ہی نہیں ہے۔ للہ خزائن السماوات والارض، چونکہ زمین و آسمان کے خزانے تیری ملکیت ہیں، اس لیے تجھے کہہ رہے ہیں ہمیں روٹی چاہیے۔ یا اللہ تیرے نبی نے ہمیں کہا تھا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو رب سے مانگنا، نمک بھی چاہیے تو رب سے مانگنا، ہمیں صحت بھی چاہیے، ہمیں ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا میرا رب دیتا ہے۔ تو چونکہ آپ شفا دیتے ہیں نا، آپ کے علاوہ کسی کے پاس یہ صلاحیت ہے نہیں، اس لیے دے دینا۔ ایک یہ اصول۔ دوسرا اصول ہے اپنے نیک اعمال، صحیح بخاری شریف کی وہ حدیث جس میں 3 لوگ غار میں پھنس گئے، انہوں نے پہلے اپنے حصے کی محنت کی، زور لگایا، نہیں پتھر ہٹا، اس کے بعد ایک ہی راستہ تھا کہ ہم پھر اس کو کہیں جو پہاڑوں کا مالک ہے، ہم اس کو کہتے ہیں، جس کے لیے یہ چیزیں مسئلہ کوئی نہیں۔ ان تینوں نے پھر اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا، جس میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اپنے ایک مزدور کی مزدوری کو انویسٹ کیا، وہ مال بہت زیادہ بڑھ گیا، میں نے اس کو واپس دے دیا، اس نے مجھے واپس کچھ نہیں کیا، میں راضی رہا، کوئی شکوہ نہیں کیا، اگر میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں مشکل سے نکال دے۔ دوسرا کہتا ہے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، ان کو دودھ پلائے بغیر سوتا نہیں تھا، تو ایک دن میں رات لیٹ آیا، وہ سوئے ہوئے تھے، مختصر ساری رات میں کھڑا رہا اور صبح کے وقت قریب تقریباً آ گیا، تو اس وقت میرے ماں باپ جاگے تو میں نے دودھ پلایا، اتنی دیر تک میں کھڑا رہا، میں نے اپنا ریکارڈ روٹین ڈسٹرب نہیں کی، اگر میں نے تیری رضا کے لیے سارا کچھ کیا تو ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے۔ اور تیسرا وہ جو کہتا ہے میں اپنی کزن سے برائی کرنا چاہتا تھا، تو سارا کچھ کرنے کے باوجود جب وہ موقع آیا برائی کا اس کی شرطیں پوری کر کے، اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر جا، یہ تیرا حق نہیں ہے، میں نے پھر وہ برائی ترک کر دی، اگر میں نے تیری رضا کے لیے وہ برائی نہیں کی کہ میں تجھے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، ہمیں اس مشکل سے نکال دے۔ صحیح بخاری شریف کی اس حدیث سے مراد ہے آپ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کریں اور اپنے رب کے سامنے اپنی درخواست رکھیں۔ اور تیسرا معروف ہے
کوئی بھی بندہ جو بھی آپ کو نظر آتا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ بندہ نیک ہے، بندے سارے یار اچھے ہوتے ہیں، ہر بندے کا اللہ کے ساتھ اپنا اپنا تعلق ہے، ہمیں کسی کو زیرو یا ہیرو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر بندہ جو مسلمان ہے اللہ کے ہاں اس کی ویلیو ہے۔ تو آپ انسانوں کو کہیں، آپ کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، کہیں یار یہ میری ضرورت ہے، آپ بھی اللہ سے میری سفارش کریں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمرے پہ جا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے عمرے پہ چلا۔ تو آپ نے کہا عمر اپنی طرف سے اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے مجھے بڑی باتوں کی خوشی تھی، مگر مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ کے نبی نے مجھے دعا کے لیے کہا۔ اگر نبی اپنے پیروکار کو دعا کے لیے کہہ سکتا ہے تو ہم بھی اپنے ساتھیوں کو کہہ سکتے ہیں کہ یار ہمارے لیے دعا کریں، اور یہ سنت سے بالکل ثابت ہے۔ اس لیے 3 ذرائع ہیں میرے بھائی، جو بھی دنیا سے چلا گیا اس کے وسیلے سے قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں ملتی کہ ہم کسی کا وسیلہ پیش کر کے رب کے سامنے اپلیکیشن رکھیں۔ جو قرآن، حدیث، صحابہ اور انبیاء، یہ 4 سورس میں نے بتائے ہیں، یہ چاروں سورسز سے جب آپ دیکھیں گے وسیلے میں جو تاثر اور تصور ہے وہ یا تو نیک اعمال کا ہے، یا زندہ بندے کو جا کے درخواست دینا ہے کہ میری سفارش کر دو، یا پھر اللہ کے ناموں کا استعمال ہے۔ یہ 4 سورس ہیں جو ہمیں استعمال کرنے چاہیے۔ نیکسٹ ہے کہ اس کی قبولیت کی شکلیں کیا ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا بٹن دباؤ تو چیز لے لو، ایسے نہیں ہوتا۔ 3 صورتیں، ایک شکل یہ ہے حدیث کے مطابق کہ بندے نے جو دعا مانگی ہے اللہ وہی اس کو دے دے، یہ ایک شکل ہے، ہو جاتا ہے اس طرح۔ دوسری شکل ہے کہ یہاں نہیں ملے گا، آپ کی ڈیمانڈ پیک کر دی گئی، یہ پارسل آپ کو جنت میں مل جائے گا، مگر ناکام نہیں ہوئے، دعا ضائع نہیں گئی، آپ کے الفاظ رائگاں نہیں گئے، آپ نے جو ڈیمانڈ کی تھی اس کو اجر میں شفٹ کر کے کنورٹ کر کے آپ کو آخرت میں دے دیا جائے گا۔ وہ بات جو آپ نے مانگی تھی وہاں نہیں دی تھی یہاں دے دی، سنبھال لو، ضائع نہیں جائے گا کچھ۔ اور تیسری چیز، جو مانگا ہے وہ نہیں ملے گا، اس کا کوئی نعم البدل مل جائے گا۔ اللہ کی قسم اگر ایک بات ہم سمجھ جائیں، ہم نہ شکری بھی نہ کریں گلہ بھی نہ کریں، وہ کیا ہے؟ اگر میرا رب جو میں مانگ رہا ہوں مجھے وہ نہیں دے رہا، اللہ کی قسم اللہ کا فیصلہ درست ہے، ہو سکتا ہے میری خواہش صحیح نہ ہو، اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہے۔ ہمارے بچے بہت کچھ ہم سے مانگتے ہیں، ہم ان کی ضرورت اور ان کی اس چیز کا اس سے تعلق دیکھ کے ہم کہتے ہیں یار یہ بیچارہ مانگتے بیٹھا ہوں جو انہیں ابھی بھی مصیبت سے پہ جانا ہے، ہم اس کو نہیں دیتے، حالانکہ دے سکتے ہیں۔ معمولی علم کی وجہ سے ہمارے رب کو بہت پتہ ہے اگر یہ چیز اس کو مل گئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ بعض ماں باپ ہے نا بچوں کو سائیکل نہیں لے کے دیتے، اور جب کہتے ہیں نہیں لے کے دینے ہیں، بعد میں کہتے ہیں لے کے دینا دی وارہ گردی نہیں روک دی، پہلا کیا کرتے رہتا سی، ہوں جدوں ویکھو باہر پھرتا ہے، اس کا سائیڈ افیکٹ سامنے آ رہا ہے۔ ہمارا رب اگر کچھ دیتا نہیں ہے اس کو بڑا پتہ ہے کہ یہ دے کے کیا کیا ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے رب پر اعتماد کرنا ایمان کا تقاضا۔ اچھا رب ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں مجھے یہ چاہیے، وہ کہتے ہیں اے نہیں تینوں اے دے دینے ہیں۔ اللہ کی قسم رب ظلم بھی نہیں کرتا، رب کو پتہ ہے انہوں مڑنا تے ہے کوئی نہیں، نہ منگی جانا ہے، انج انہوں نے اس تو بہتر کوئی شے دے، کیونکہ رب کنجوس نہیں، رب بخیل نہیں، رب کے پاس چیزوں کی کمی نہیں، وہ کسی کی باتوں میں نہیں آتا، وہ فیصلے خود کرتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا دوست ہے، اور اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے۔ اگر جو ہم مانگ رہے ہیں وہ نہیں دیتا، کچھ اور دے رہا ہے، ہماری ڈیمانڈ سے زیادہ اچھی چیز ہمیں ہمارا رب دے گا۔ اور تیسری چیز یہ کہ اگر وہ کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے تو میرے بھائی یہ بھی اس کی مہربانی ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھیں کہ ہماری دعائیں ضائع نہیں جائیں گی اور ہمارا رب انشاءاللہ ظلم کرنے والا بھی نہیں۔ اس کے بعد چند اوقات ہیں کہ دعا کریں کب، یہ بات ہم سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جو سوچ ہے نا ساڑی سندا نہیں تے تہاڈی موڑدا ہی نہیں، انتہائی جہلوں والی سوچ، انتہائی جہلوں والی سوچ۔ رب کافروں کی بھی سنتا ہے، رب اپنے دشمنوں کی بات کو بھی سنتا ہے، فیصلے مرضی سے کرتا ہے۔ تو وہ جو اوقات ہیں
ان میں ایک وقت ہے 2 اذانوں کے درمیان. آپ نے فرمایا 2 اذانوں کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی. کون سا ہے؟ ایک اذان ہوگی، دوسری تکبیر. اذان اور تکبیر کے درمیان جو وقت ہے، آپ جو دعا کریں گے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے. یہ رد ہونے والا ٹائم نہیں، مگر یہ دعائیں وہی کرے گا جو اذان کے فوری بعد مسجد میں آ جائے گا. اور جنہیں کہنا رل جانے نال ہی دے مسیح تے، وہ رل دے چوتھی رکعت سے انہیں کتوں دعا کرنی. یہ مسئلہ ہے. دوسرے ہے جب بارش نازل ہو رہی ہو، جب بارش نازل ہو رہی، یہ بھی وقت ہے قبولیت کا، یہ رحمتوں کے نزول کا وقت ہے. تیسرا ہے جب آپ سفر میں ہیں، سفر میں بھی بندے کی دعا قبول ہوتی. اسی طرح کنڈیشنز ہیں. مثلا آپ کی کیفیت بے قراری کی ہے، اللہ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے قراروں کو قرار دیتا ہے. کیا مطلب ہے؟ جب بندہ بے قرار ہوتا ہے نا، پھر اس کے دل سے بات نکلتی، دل سے ڈیمانڈ نکلتی ہے، اور جو دعائیں دل سے نکلتی ہیں پھر وہ قبولیت کو بڑی سپیڈ میں چھو لیتی ہیں. بے قرار بندہ جو ہوتا ہے وہ جب رب کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو بڑی جلدی قبول کرتا ہے. یہ کیفیت ہے. اسی طرح سجدے کی حالت میں آپ نے فرمایا بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو. اگر آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ فرضی نماز میں نہیں، نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، پہلے آپ تسبیحات پوری کریں جو آپ نے پڑھنی، اس کے بعد جو عربی میں آپ کو دعائیں آتی ہیں اگر آپ نماز میں، تو پھر آپ وہ دعائیں پڑھیں. اگر آپ نماز میں نہیں ہیں، ویسے ہی آپ سر سجدے میں رکھ کے چاہیں اللہ سے مانگنا، پھر جس مرضی زبان میں مانگے، لیکن جب تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز میں داخل ہونا ہے پھر وہاں عربی دعائیں ہی چلیں گی، لیکن سجدے کی کیفیت بڑی شاندار. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہمیں سمجھائی وہ یہ بھی ہے کہ جو بندہ رزق حرام کھاتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور جو بندہ دعوت کا کام نہیں کرتا، حدیث میں آتا ہے کہ تم دعوت کا کام کرو، نیکی کی طرف لوگوں کو دعوت دو، اگر نہیں کرو گے تو ایسے حالات آ جائیں گے کہ تم دعائیں کرو گے رب قبول نہیں کرے گا. تو دعوت کا کام نہ کرنے سے دعائیں رد ہو جاتی ہیں، رزق حرام کی وجہ سے بھی دعائیں رد ہو جاتی ہیں. باقی ہمارا رب اتنا کھلا ماحول رکھتا ہے، اس نے بڑی صاف سی باتیں ہمیں سمجھائی ہیں کہ میں تو تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ نے فرمایا میرے بندے جب پوچھتے ہیں کہ رب کہاں ہے، ان کو بتاؤ رب قریب ہی ہے. لیکن بندوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں جب بھی تم مجھے پکارو گے میں تمہارے قریب ہوں، لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تمہیں بھی تو چاہیے نا مجھ پر صحیح مان رکھو اور مجھے قبول کر لو، تو تاکہ تم ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار ہو جاؤ. اور آخر میں فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہے اس کی 2 مثالیں دیں. ایک مثال دی، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ دریا کے سمندر کے کنارے ہاتھ پھیلا کے بیٹھ گیا اور اس سوچ میں ہے کہ پانی خود اٹھ کے اس کے ہاتھوں میں آ جائے گا. فرمایا جس طرح یہ بیوقوف بیٹھا ہے نا، جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور سے توقع رکھتا ہے وہ سمجھو ایسے ہی ہے جیسے یہ بندہ ہے، نہ وہاں سے دریا سے پانی نے خود اچھل کے اس کے ہاتھوں میں آنا ہے. اسی طرح اس بندے کی دعا بھی جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہے، اور بالخصوص وہ کچھ مانگتا ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا، تو ایسا دعا کرنے والا اسی طرح کا بیوقوف ہی ہے کہ نہ وہاں سے اس کو کچھ ملنا نہ یہاں سے. اس لیے جب دوسری بات کی گئی کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگتے ہیں ان کی مثال ایک اور طریقے سے دی کہ مکھی ہے نا، کہا کہ یہ ان کو اتنا بے بس کر دیتی، بے بس کہ مکھی اگر ان کے کھانے سے کچھ اٹھا کے لے جائے یہ چھڑا نہیں سکتے. تو جو مکھی سے کچھ چھڑا نہیں سکتے تمہاری مدد کیا کریں گے؟ اس لیے جو اختیارات ہمارے رب کے ہیں وہ کسی دوسرے سے اس کی توقع رکھنا شرک ہے. جو ہمارا رب کر سکتا ہے دنیا میں کوئی دوسرا وجود وہ کام نہیں کر سکتا. تو جب بھی زندگی میں پریشانیاں ہوں یا نہ ہوں ہمیں اپنے رب سے مسلسل مانگتے رہنا چاہیے. مانگنے پر اللہ خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے پر اللہ ناراض ہوتا ہے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.